آج کی سزا کا تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر پر کیا فرق پڑے گا؟ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات پر کیا اثر پڑے گا؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سہیل برائی صاحب موجود ہیں، جنہوں نے آج پہلی دفعہ میں کراچی اسٹوڈیو سے جوائن کیا ہے۔ برائی صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ برائی صاحب، ظاہر ایک فیصلہ آیا ہے، عمران خان صاحب پہلے ہی جیل میں تھے، پہلے ہی ڈسکوالیفائڈ تھے، آج ایک فیصلہ آتا ہے 10 سال قید کی انہیں سزا ہو جاتی ہے، کوئی فرق پڑے گا اس فیصلے سے؟ کیونکہ بہت جلدی جلدی ٹرائل کر کے فیصلہ اناؤنس کیا گیا۔ میرا خیال ہے اگر اس کو جو ہے عقلی طور پر اور غیر جذباتی ہو کر دیکھا جائے تو اس کے کچھ فائدے ہیں پی ٹی آئی کو، کچھ نقصان ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کا لیڈر مظلوم ہوتا ہے، اس پر ظلم ہو رہے ہوتے ہیں، تو جو ڈائی ہارڈ سپورٹر ہے اس کی سمپتھی بھی اور بڑھ جاتی ہے، اس کی کمٹمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے، اور دوسروں کے خلاف اس کی نفرت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی جو لوپ سائیڈڈنس ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن میں کئی قسم کے ووٹر ہوتے ہیں، کچھ ڈائی ہارڈ سپورٹر ہوتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ 20% 15% ہوتے ہیں سوسائٹی میں، اور اس کے بعد ایک فلوٹنگ ووٹ ہوتا ہے جو 20 سے 25% ہوتا ہے، جو کہ سوئنگ کے ساتھ چلتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ کس کو اقتدار مل رہا ہے، وہ ہر ووٹر جو ہے وہ اپنے مفاد کے مطابق ووٹ دیتا ہے۔ تو جب اس طرح کا فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ جو سوئنگ ووٹر ہے، وہ جو فلوٹنگ ووٹ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری یہ پارٹی تو اب اقتدار میں نہیں آ رہی۔ پی ٹی آئی نے ابھی تک یہ بھرم بڑی کامیابی سے رکھا ہوا تھا کہ تمام چیزوں کے باوجود بھی ہم جیت جائیں گے، اور بہت سے لوگوں کو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہ یقین بھی ہے کہ بھئی ہم تمام حدیں اس دن 8 فروری کو ہم کمال کر دیں گے۔ لیکن جب اس طرح کا فیصلہ آ گیا تو یہ تاثر ڈیفینیٹلی اس کا جائے گا کہ بھائی وہ تو عمران خان تو جیل سے ہی ابھی نہیں نکل رہا، اور اس کا کوئی چانس نہیں رہا حکومت میں آنے کا، تو اس تاثر سے ایک منفی جو ہے وہ فیلنگ ڈیولپ ہوگی، اور جو سوئنگ ووٹ ہے وہ مخالف کو چلا جائے گا۔ اور جو ذرا سوشل میڈیا پر بہت اگریسو ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کا جو دعویٰ ہے اور ابھی سے کیمپین شروع کی ہے کہ ایک واحد راستہ عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کا ہے، 8 فروری کو آپ نکل کر ووٹ دیں، اگر آپ ووٹ دیں گے تو پھر ہی وہ راستہ نکلے گا جس میں عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں۔ آپ خیال میں ایک بڑی تعداد میں، جس کا پہلے بھی آپ کہہ رہے تھے کہ آج سے پہلے ہوا تو نہیں ہے مگر ہو سکتا ہے، جس قسم کی اگریسو کیمپین ہے، 10% چانس ہے اس بات کا کہ بہت زیادہ ٹرن آؤٹ ہو جائے، تو آج کے فیصلے کے بعد اس کے امکانات بڑے ہیں یا کم ہوئے؟ نہیں، دیکھیں شہروں کے اندر تو ابھی بھی اس کا امکان موجود ہے کہ 50 سے 60% ٹرن آؤٹ ہو۔ اگر عمران خان کو فائدہ پہنچنا ہے یا تحریک انصاف کو فائدہ پہنچنا ہے تو اس کے لیے 50 سے 60% ٹرن آؤٹ چاہیے۔ اگر 40 سے 50% ٹرن آؤٹ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف نہیں نکلی، یہ ایک نارمل الیکشن ہوگا جس طرح کے ماضی کے الیکشن ہوتے ہیں۔ تو اگر ماضی سے ڈیفرنٹ کرنا ہے تو بڑی بھاری تعداد میں نکلنا پڑے گا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کی اور گوہر علی کی پالیسی میں بھی مجھے فرق لگتا ہے کہ بیرسٹر گوہر علی کی جو پالیسی جا رہی ہے وہ بڑی ڈیموکریٹک، اور ایسے لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کو بچا کے الیکشن میں ہر طرح سے شامل کریں، باوجود اس کے کہ تحریک انصاف کے اندر جو انتہا پسند لوگ ہیں وہ کنفرنٹیشن چاہتے ہیں، وہ لڑائی چاہتے ہیں، لیکن بیرسٹر گوہر نے بڑا اچھے طریقے سے کنفرنٹیشن کو اوائڈ کر کے کسی نہ کسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ لیگل طریقے سے ہم الیکشن میں چلے جائیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک سوچ کی تبدیلی مجھے نظر آ رہی ہے۔ اب ظاہر ہے گوہر علی صاحب نے یہ عمران خان کو بھی کنونس کیا ہوگا، وگرنہ پی ٹی آئی تو ہر چیز پہ ریئیکٹ کرتی ہے، لیکن آج بھی ان کا یہی بیان آیا ہے کہ صبر کریں اور ہم کورٹس کے اندر جائیں گے، اور کورٹس کے اندر ہمارا چانس ہے جو ہے وہ کیس ون کرنے کا۔ تو یہ پاکستان ہائیبریڈ سوسائٹی کے اندر آپ کو اس طرح کی اپروچ سے ہی چلنا پڑتا ہے۔ اگر کنفرنٹیشن کریں گے، 9 مئی کا واقعہ ہوگا یا لڑائی ہوگی، تو اس میں تو طاقتور جو ہے وہ ہمیشہ جیتتا ہے۔ ظاہر ہے سولین کے پاس تو طاقت نہیں ہوتی۔ دوسری ایک آپ نے جو بات کی، دیکھیں پاکستان میں اگر آپ دیکھیں کہ فرض کریں ساری سیٹیں بھی پی ٹی آئی جیت جائے، ٹھیک ہے، ایک سویپ کر جائے، تو ٹھیک ہے اس کا دباؤ تو پڑے گا اسٹیبلشمنٹ پر، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جنرل یحییٰ خان جیسے کمزور جنرل کے بھی ہوتے ہوئے انہوں نے اقتدار نہیں دیا تھا عوامی لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو،
1.5 سال 1.25 سال تک نہیں دیا تھا. پھر بے نظیر بھٹو 1988 میں جب وہ جیتیں تو ان کو بھی انتظار کرایا جب تک ڈیل نہیں کی. تو ہمارے ہاں دیکھیں بہت طاقت لوپ سائیڈڈ ہے. یہ ریاست میں مقتدرہ بہت طاقتور ہے, تو اس میں پولیٹیشنز کو اگر اپنی سپیس لینی ہے تو بڑے طریقے سے لینی ہے. اور ظاہر 9 مئی کے واقعے سے پہلے آپ کی خود ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے, آپ بتاتے رہے کہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ سی بی ایمز کریں, یہ اگریسو اور الزام تراشی کی سیاست ہے, اس سے ذرا ایک طرف آئیں, مگر وہ نہیں مانے. مگر اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا ہے 9 مئی سے پہلے بھی 9 مئی کے بعد بھی آپ کے خیال میں ایک درست اسٹریٹجی تھی جو بیک فائر کر گئی, یا ایک بہت ہی فیلڈ اسٹریٹجی تھی جس کو عمران خان بہت پرولونگ کر گئے, ورنہ وہ یہ جتنا بھی فیلئر تھا اس کو اوائڈ کر سکتے تھے جو یہاں تک صورت آ رہی؟ دیکھیں ایک مس پرسیپشن وہاں پیدا ہو گیا تھا. میں وہاں 3 دفعہ گیا ہوں, تحریک جو زمان پاک ہے, وہاں پہ پرسیپشن یہ تھا کہ پوری قوم انقلاب کے لیے تیار ہو چکی ہے, اور اب جو مخالف ہیں, چاہے وہ جنرل ہیں, چاہے جج ہیں, چاہے عوام ہے, چاہے پولیٹیشن ہے, وہ اب بس سیلاب میں بہہ چکے ہیں. یہ جو پرسیپشن سی, آپ کو پتہ ہے اگر پرسیپشن غلط ہو تو فیصلے بھی غلط ہوتے ہیں. تو اس پرسیپشن کی بنیاد پہ ان کا خیال تھا کہ اگر میں گرفتار ہوں گا تو شہروں میں آگ لگ جائے گی, لوگ جو ہے انقلاب لے آئیں گے, اور دوسری طرف اگر یہ واقعی سازش تھی تو اس میں کچھ جج بھی تھے, کچھ جرنیل بھی تھے. تو یہ غلط پرسیپشن جو ہے اس پہ گئے, اور 9 مئی کے واقعے سے مقتدرہ کو موقع مل گیا کہ انہوں نے پھر ان کے خلاف ٹیک آن کیا. آپ یہ دیکھیں کہ 9 مئی سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے, کہ 9 مئی سے پہلے کئی دفعہ پولیس زمان پارک گئی, ٹھیک ہے, لیکن ہیومن شیلڈ کہہ لیں یا عوامی دباؤ کہہ لیں, وہ نہ اندر داخل ہو سکے. اگر ایک دفعہ داخل بھی ہوئے تو عمران خان وہاں نہیں تھے. تو بیسیکلی تو ریاست کو اور پولیس کو بار بار شکست ہوئی ہے. اسی شکست کو انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بنا لیا, اور عمران خان یہ بھول گئے کہ پاکستان میں بھٹو جتنا کوئی پاپولر نہیں تھا. تو بھٹو کا جب مقتدرہ سے لڑائی ہوئی تو کوئی بچانے نہیں آیا, لاکھوں لوگ نکلے, 8,000 کے قریب لوگ جو ہیں وہ قتل ہوئے, ٹھیک ہے, اور ہزاروں لوگ جیلوں میں گئے, پھانسیاں ہوئیں. تو پاکستان کے اندر سیاستدانوں کو لچک کا اور ایسا رویہ رکھنا چاہیے کہ جس سے اسٹیبلشمنٹ سے لڑے نہ, سپیس لیں, اور وہ کارکردگی کی بنیاد پہ لیے ہیں. اگر آپ لڑیں گے تو آپ پیچھے چلے جاتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہر بار جب بھی مقتدرہ کی اور سیاسی جماعتوں کی لڑائی ہوتی ہے ہم پیچھے چلے جاتے ہیں بجائے اس کے کہ آگے بڑھنے کے. تو اصل بات تو یہ ہے کہ جمہوریت کے لیے فائدہ مند ہے آگے بڑھنا. صاحب اب ایک چیز جس پر بار بار کیمپین کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرعی صاحب, اور وہ یہ کہ اگر آپ آزاد امیدواروں کو ووٹ دیں گے تو ضائع ہوگا, ہمیں دیں کیونکہ اس وقت نون لیگ بمقابلہ پیپلز پارٹی ہے. تو آج کے فیصلے کے بعد کیا جو بلاول کی یہ جو پچ ہے, جو کیمپین ہے, اس میں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کا ووٹر انہیں ووٹ دے رہا؟ دیکھیں اس وقت پنجاب کی حد تک تو میں شور ہوں کہ صرف ایک سینٹنس پہ الیکشن ہو رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کون ہے اور اینٹی پی ٹی آئی کون ہے. تو اس لیے اس میں یہ لاکڈ ہے اس وقت سچویشن. اس میں بلاول صاحب کی جتنی بھی اچھی بھلی باتیں ہوں ان کا اثر نہیں ہونے والا, کیونکہ ووٹر بھی لاکڈ ہے, پرو پی ٹی آئی اور اینٹی پی ٹی آئی, اور اس میں تیسری طاقت کی گنجائش نہیں ہے. اچھا, اور پھر اس میں کیا نواز شریف واپس آ کر, ظاہر لیٹ انہوں نے کیمپین شروع کی ہے, مگر یہ جو تاثر تھا کہ وہ نکل نہیں پائیں گے, آپ کو لگ رہا ہے کراؤڈ پل کرنے میں اور اپنی سپورٹ کو انرجائز کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں, اور واقعی ان کی اور وزارت عظمیٰ کے درمیان اب 8 فروری رہ گیا؟ جی یہ درست ہے. نہیں, یہ ہمیں پتا تھا کہ جو الیکشن مشینری ہے وہ نون لیگ کی سب سے بہتر ہے. انہوں نے جو کینڈیڈیٹ ہیں سب سے بہتر اتارے ہیں. ہاں, ان کو شہروں کے اندر جو پہلے ان کی سپورٹ ہوتی تھی اربن مڈل کلاس, وہ جا چکی ہے پی ٹی آئی کی طرف, لیکن بزنس کلاس ابھی بھی ان کے ساتھ ہے. انہوں نے پھر چنانچہ اب یہ کیا ہے کہ وہ دیہات پر جو دیہی حلقے ہیں ان پہ زیادہ فوکس ہے. ان کو پتہ ہے کہ شہروں میں ہمیں سیٹیں لوز کرنی پڑیں گی, ایون 218 سے بھی زیادہ لوز کرنی پڑیں گی, لیکن اس کا وہ گین جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں دیہی حلقوں میں, وہاں اچھے کینڈیڈیٹ کھڑے کر کے. اور میرا خیال ہے کہ ان کی اسٹریٹجی بہت اچھی ہے. انہوں نے ایک حلقے کا سروے کروایا ہے,
اور دوسری طرف پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف تو سمبل نہیں ہے، دوسری طرف کمزور امیدوار ہیں، اکثر جگہ پر جو ہے جو نمایاں امیدوار تھا وہ یا بھاگ گیا یا روپوش ہے، اور تیسری بات ہے کہ تجربہ کار نہیں ہیں جو بندے لوگ کھڑا کریں، وہ کتنے ہر حلقے کے اندر 6,000 10,000 لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو پولنگ سٹیشنوں پہ جائیں، جو جا کے آپ کی پولنگ کیمپ لگائیں، یہ اتنے لوگوں کو ٹرین کرنا، ان کو وہاں بٹھانا، یہ سارا مشکل ہوگا نئے لوگوں کے لیے۔ لیکن پھر بھی وہی جیسے میں پہلے سے کہتا رہا ہوں کہ 10% ہمیں یہ چانس دینا چاہیے کہ شاید اس دفعہ لوگ بہت تعداد میں نکل آئیں اور سب کچھ بدل دیں۔